نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه رواه ابو داود والترمذی۔ سامعین اکرام، جو حدیث مبارک تلاوت کی ہے اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیمتی وقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس وقت میں اگر دعا مانگی جائے تو اللہ رب العزت اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ اذان اور تکبیر کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے بیچ یعنی درمیان میں جو دعا اللہ رب العزت سے مانگی جاتی ہے، مولا تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں پیارے آقا کا فرمان لا يرد الدعاء، دعا رد نہیں کی جاتی ہے، یعنی اس وقت کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لہذا اس وقت دعا مانگا کرو۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا دعا مانگیں اللہ سے؟ تو جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگو، یعنی ہر بیماری اور بلا سے، خواہ وہ بیماری اور بلا دینی ہو یا دنیاوی ہو، دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، اللہ ان تمام مصیبتوں سے، تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اے میرے صحابہ تم یہ دعا مانگا کرو۔ حدیث کی عبارت سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اذان کے ختم ہونے سے تکبیر کہی جانے تک کا جتنا وقت ہے وہ سب قبولیت کا وقت ہے، لہذا دعا خواہ اذان ختم ہونے کے فوراً بعد مانگی جائے خواہ دیر سے مانگی جائے، دونوں صورتوں میں قبولیت کا وقت حاصل ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اذان ختم ہونے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا چاہیے، عافیت کی، اپنی صحت کی، دین و دنیا کے اندر آرام و سکون کی، یہ دعائیں مولا رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ وعن عبداللہ ابن عمر قال رجل یا رسول اللہ ان المؤذنین یفضلوننا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل کما یقولون فاذا انتہیت فسل تعطى رواہ ابو داود۔ سامعین اکرام، اس حدیث مبارک کے اندر جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس میں بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے، اور ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگ کس چیز کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج ہم جو مقابلہ کرتے ہیں وہ مادیت میں کرتے ہیں کہ ہمارا مکان ایسا ہو جائے کہ جیسے فلاں شخص کا ہے، جیسی فلاں کے پاس گاڑی ہے ویسی ہمارے پاس ہو جائے، جتنی زمین اور جائیداد فلاں شخص کے پاس ہے اتنی ہی ہمارے پاس ہو جائے، اسی تگ و دو میں وہ لگا رہتا ہے۔ مگر ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگ اور خصوصیت سے وہ حضرات کہ جنہوں نے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالت ایمان ملاقات کا شرف حاصل کیا، یعنی حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اذان دینے والے تو ہم سے بڑھے جا رہے ہیں ثواب میں، یعنی ان کو اتنا اجر و ثواب مل رہا ہے، ہر شخص تو اذان پڑھ نہیں سکتا، لہذا ایک شخص جو ہے اذان دیتا ہے وہ ہم سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کیے لے رہا ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، میں تم کو وہ طریقہ بتائے دے رہا ہوں کہ جو اجر و ثواب مؤذن کو اذان دینے والے کو ملتا ہے وہ تمہیں بھی ملے گا،
لہذا وہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہ تم بھی کہو، اور جب کہہ چکو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگو، تم دیے جاؤ گے۔ فصل توتا، یعنی تم اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرو گے اذان کے بعد، وہ دعا مولا کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اس حدیث کے اندر جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، مؤذن حضرات تو ہم سے ثواب میں بڑھے جا رہے ہیں، یعنی جو لوگ اذان دینے کی خدمت انجام دیتے ہیں اور اپنی اس خدمت کا جو ثواب پاتے ہیں، وہ ان کی ایسی فضیلت اور بزرگی ہے جو ہماری بنسبت ان کو زیادہ حاصل ہے، اور اس اعتبار سے وہ مؤذن ثواب میں ہم سے بڑھے جاتے ہیں۔ تو آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے سبب ہم بھی ان کے ثواب اور ان کی فضیلت کے برابر پہنچ جائیں۔ اس پر جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ بھی مؤذن کا سا ثواب اور مؤذن کی سی فضیلت چاہتے ہو تو یوں کیا کرو کہ مؤذن جب اذان دے تو جو کلمہ مؤذن کہے تم بھی وہی کلمہ دہراؤ، لیکن جب حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح پر پہنچے مؤذن تو تم ان دو کلموں کو نہ کہو، ان کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان کہ فصل توتا، جب تم یہ الفاظ کہہ لو اذان کے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جو مانگو گے وہ مولا رب العزت عطا فرمائے گا۔ یعنی جب اذان کے جواب سے فارغ ہو جاؤ اور اذان ختم ہو جائے تو پھر اپنی دینی اور دنیاوی بھلائی کے لیے دعا مانگو۔ دنیاوی بھلائی تو یہ ہے کہ اے اللہ تو ہماری رزق میں برکات عطا فرما، اگر مکان کی ضرورت ہے تو اے اللہ تو ہمیں مکان عطا فرما، مال کی ضرورت ہے تو مولا سے مال کی دعا کرنا، اور دین کی بھلائی یہ ہے کہ الہی تو ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما، الہی حج کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما، اور بہت ساری جو دینی ضروریات ہیں ان کی دعائیں مانگنا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اذان کے الفاظ کے بعد جو دعا تم مانگو گے وہ ضرور قبول ہوگی۔ فصل توتا کا مطلب یہی ہوا۔ بس یہ دعا والی بات آپ نے سائل کی مراد سے زائد بتائی، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص اذان کا جواب دے گا اور پھر اذان کا جواب دینے کے بعد دعا مانگے گا تو وہ ثواب اور فضیلت میں مؤذن سے بھی بڑھ جائے گا۔ اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اذان کے وقت مسجد میں موجود ہو وہ بھی اذان کا جواب دے، تاکہ اذان کا مؤذن جیسا ثواب اس کو بھی ملے۔ اس حدیث مبارک پر غور کرنا یہ ہے کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگ کس قدر توجہ دیتے تھے اس بات میں کہ ہم ایک دوسرے سے اجر و ثواب میں آگے بڑھ جائیں اور اللہ رب العزت کا قرب ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ لہذا عزیزو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم دینیات کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، عبادت و ریاضت میں مقابلہ کریں، مولا تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کریں۔ اسی میں ہماری فلاح اور بہبود ہے، اسی میں ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں سرخروئی ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔